الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میرا نام صادق علی ہے اور میں پاکستان اسٹڈیز کا ٹیچر ہوں۔ عزیز طلباء، آج ہمارے سبق کا عنوان ہے باب نمبر 10 تحفظ نسواں۔ چیپٹر کا نام ہے تحفظ نسواں، عورتوں کا تحفظ، یعنی عورتوں پر جو تشدد کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے یہ چیپٹر ہے تحفظ نسواں۔ اس میں باب نمبر 10 تحفظ نسواں، اور آج کے جو اہم سبجیکٹ ہم نے آج جو ٹاپک پڑھنا ہے وہ صنف کی تعریف، صنف کردار سازی، صنفی کردار سازی کے ادارے، نکاح سے کیا مراد ہے، خلا اور طلاق سے کیا مراد ہے، کیا ہوتی ہے خلا اور طلاق، تشدد کسے کہتے ہیں، یہ آج کے ہمارے ٹاپکس ہوں گے۔ یہ آج ہم نے جو ہے ان کے بارے میں اسٹڈی کرنی ہے۔ تو عزیز طلبہ، تحفظ نسواں، اس میں ہے صنف کی تعریف۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے صنف کیا ہوتا ہے، صنف کی تعریف۔ صنف کی تعریف ہے تو عزیز طلبہ، صنف سے کیا مراد ہے، یہ کویشچن ہے آپ کا۔ صنف سے مراد مرد و عورت کے وہ کردار ہیں جن کا تعین معاشرہ کرتا ہے، جن کی بنیاد پر لوگوں کے تصورات بنتے ہیں کہ مرد اور عورت کیا کچھ کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے، اور کن وسائل تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اسے صنف کہا گیا ہے، صنف کہا جائے گا۔ یعنی صنف کی تعریف کیا ہوگی کہ مرد اور صنف سے مراد مرد و عورت کے وہ کردار ہیں جن کا تعین معاشرہ کرتا ہے اور جن کی بنیاد پر لوگوں کے تصورات بنتے ہیں کہ مرد اور عورت یعنی وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں اور کیا کچھ نہیں کر سکتے، اور کن وسائل تک جو ہے وہ رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسے صنف کہتے ہیں، یہ صنف کی تعریف ہے۔ صنف کا تعلق ان معاشرتی تعلقات سے ہے جو عورتوں، مردوں، بچیوں اور بچوں کے مابین سماجی اور اخلاقی قدروں نے متعین کیے ہیں۔ مختلف معاشروں میں عورتوں، مردوں، بچوں اور بچیوں کے روابط مختلف ہیں۔ بعض معاشروں میں یہ سماجی تعلقات زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ ان میں مردوں اور عورتوں کو تعلیم، صحت، ملازمت اور دیگر شعبوں میں برابر کے موقع ملتے ہیں، جبکہ کچھ معاشروں میں یکساں سہولتیں میسر نہیں ہوتیں۔ اس کے برعکس جنس متعین کردہ حیاتیاتی تفریق کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ مرد اور عورت دونوں یکساں طور پر کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، مثلا کھانا پکانا، صفائی کرنا اور گاڑی وغیرہ چلانا۔ صنفی کردار کسی معاشرے، کمیونٹی یا دوسرے معاشرتی گروہوں میں سیکھے ہوئے رویے ہیں جو عورت اور مرد کی سرگرمیاں، اہداف اور ذمہ داریاں تقسیم کرتے ہیں۔ انسانی کردار جہاں عمر، نسل، اخلاقیات اور مذہب سے متاثر ہوتا ہے، وہیں جغرافیائی، معاشی اور سیاسی ماحول سے بھی متاثر ہوتا ہے۔ صنفی کردار سازی، صنفی کردار سازی سے کیا مراد ہے، صنفی کردار سازی کسے کہتے ہیں؟ تو عزیز طلبہ، صنفی کردار سازی سے مراد وہ معاشرتی عمل ہے، صنفی کردار سازی سے مراد وہ معاشرتی عمل ہے جس کے ذریعے مرد اور عورت کو مخصوص معاشرتی کردار نبھانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ مثلا لڑکے کو بیٹ یا ہاکی دو، بیٹ یا ہاکی دو، لڑکی کو گڑیا، لڑکا باہر کے کام کرے، لڑکی گھرداری کرے وغیرہ۔ تاہم بات یہ ہے کہ کردار سازی کے اس عمل میں لڑکوں اور لڑکیوں کو یکساں مواقع فراہم کیے جانے چاہئیں۔ صنفی کردار سازی کے ادارے، صنفی کردار سازی کے ادارے کون کون سے ہیں؟ تو عزیز طلبہ، صنفی کردار سازی کے ادارے جو ہیں سب سے پہلے وہ والدین ہیں۔ والدین، گھر، محلہ، معاشرہ، اسکول، تعلیمی ادارے، ذرائع ابلاغ، کام کی جگہ، ریاستی، حکومتی، سیاسی اور مذہبی ادارے وغیرہ جو ہیں وہ صنفی کردار سازی کے ادارے کہلاتے ہیں۔ اگر یہ کوئی شارٹ کویشچن بھی ہے، یہ آپ کا شارٹ کویشچن بھی ہوگا آپ کا کہ صنفی کردار سازی کے ادارے کون کون سے ہیں، ان کے نام لکھیں۔ تو ان کے نام ہے والدین، گھر، محلہ، معاشرہ، اسکول، تعلیمی ادارے، ذرائع ابلاغ، کام کی جگہ، حکومتی، ریاستی اور مذہبی ادارے وغیرہ جو ہیں وہ صنفی کردار سازی کے اہم ادارے ہیں۔ یہ آپ کا شارٹ کویشچن بھی ہوگا۔ صنف کی بنیاد پر سرگرمیاں، عزیز طلبہ، معاشی سرگرمیاں، سیاسی سرگرمیاں، سماجی اور ثقافتی سرگرمیاں اور صنفی ترقی کا فروغ، یہ ہیں جی صنف کی بنیاد پر سرگرمیاں۔
معاشی سرگرمیاں اشیاء کی پیداوار اور ان کی خرید و فروخت کی خدمات پر مشتمل ہوتی ہیں جن سے آمدن حاصل ہوتی ہے، مثلاً زرعی شعبے یا فیکٹری میں کام کرنا۔ ان سرگرمیوں سے حاصل شدہ رقم سے روزمرہ کے اخراجات پورے کیے جاتے ہیں۔ صنف کی سماجی ساخت نے یہ سرگرمیاں مردوں پر عائد کی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس پیداواری کام میں عورتیں بھی شریک ہوتی ہیں، جیسے زراعت کے شعبے میں عورت کا کلیدی کردار ہے۔ اس کے علاوہ خواتین تعلیم، صحت اور صنعتی شعبوں میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں۔ سیاسی سرگرمیاں۔ عزیز طلبہ، سیاسی فیصلہ سازی کے عمل میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ صوبائی اور قومی اسمبلیوں میں خواتین کی شمولیت 33% پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ سماجی اور ثقافتی سرگرمیاں۔ مرد و خواتین دونوں اس سرگرمی کا حصہ ہیں اور اپنے طور پر اسے نبھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اس میں سماجی تعلقات، لوگوں سے ملنا جلنا، شادی بیاہ میں شرکت، بیمار کی عیادت کرنا، تعزیت کرنا، مشکل میں کسی دوسرے کی مدد کرنا اور تقریبات میں شرکت کرنا نمایاں سماجی اور ثقافتی سرگرمیاں ہیں۔ صنفی ترقی کا فروغ۔ جب قومی اعداد و شمار کا جائزہ لیا جاتا ہے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بہت سے شعبوں میں ترقی امتیازی بنیادوں پر ہوئی ہے۔ یہ ترقی زیادہ تر مردوں کے حق میں جاتی ہے، جس کے باعث زیادہ تر خواتین کو صحت، تعلیم، روزگار اور اعلیٰ انتظامی عہدوں تک رسائی ممکن نہیں ہوتی۔ یہاں ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ یکساں، منصفانہ اور پائیدار ترقی کے لیے مقتدر حلقوں کو عورتوں اور ان کی ضرورتوں اور ترجیحات کو اتنی ہی اہمیت دینی چاہیے جتنی مرد اور اس کی ضرورتوں کو ترجیح دی جاتی ہے۔ محترمہ، خواتین معاشرے کے ہر شعبے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ خواتین بطور پائلٹ، اساتذہ، ڈاکٹرز، نرسز، انجینئرز، سیاسی اور سماجی قائد ہر شعبہ زندگی میں نمایاں طور پر اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ مثلاً پاکستان میں چند نمایاں خواتین کا تذکرہ ضروری ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح نے تحریک پاکستان کے دوران قائد اعظم کے ساتھ مل کر انتھک محنت اور کوشش کی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے، جو عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں۔ اسی طرح عرفہ کریم پاکستان کی کم عمر ترین مائیکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل اور ملالہ یوسفزئی دنیا کی کم عمر ترین نوبل انعام یافتہ طالبہ ہیں۔ شہناز لغاری پہلی پائلٹ خاتون اور مریم مختار پاکستان کی پہلی شہید پائلٹ تھیں۔ اسلام اور صنف۔ نکاح اسلامی نقطہ نظر سے۔ عزیز طلبہ، ہر معاشرہ خاندان کی بنیاد پر وجود میں آتا ہے۔ یہ خاندان شوہر اور بیوی کے پاکیزہ رشتے سے بنتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اعتبار سے ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا مرد یا عورت اپنی شادی کے سلسلے میں فیصلہ کن اختیار کے مالک ہیں یا نہیں؟ عموماً مردوں کے اس اختیار کو تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن عورتوں کے اختیار پر کئی طرح کی پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں۔ بظاہر اس ضمن میں سب سے اچھی صورتحال یہ ہے کہ یہ رشتہ ہونے سے پہلے مرد اور عورت کے خاندان کے سب افراد اس رشتے سے مطمئن ہوں۔ تاہم اگر ایسی صورتحال نہ ہو تو قانونی طور پر ہر مرد و عورت اس معاملے میں خود مختار ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید کے مطابق نکاح کیا ہے؟ عزیز طلبہ، نکاح کیا ہے؟ نکاح سے کیا مراد ہے؟ قرآن پاک کے مطابق نکاح کسے کہتے ہیں؟ قرآن کی روشنی میں نکاح سے کیا مراد ہے؟ یہ آپ کا شارٹ کوسچن بھی ہے کہ قرآن کی روشنی میں نکاح کسے کہتے ہیں، نکاح سے کیا مراد ہے؟ تو عزیز طلبہ، قرآن مجید کے مطابق نکاح ایک معاہدہ ہے۔ نکاح ایک معاہدہ ہے جو بنیادی طور پر دو بالغ اور معاملہ فہم مرد و عورت کے درمیان وجود میں آتا ہے۔ وہی دونوں اکٹھے زندگی گزارتے ہیں اور وہی تمام تر ذمہ داریاں قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ لازم ہے کہ معاہدے کی انجام دہی میں دونوں کو تسلیم کیا جائے۔ قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں والدین کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ بچیوں کی شادی ان کی رضامندی سے کریں۔ یعنی اس کا شارٹ کوسچن کہاں سے کہاں تک ہوگا کہ اس کا شارٹ کوسچن یہ ہے کہ نکاح سے مراد ایک معاہدہ ہے جو بنیادی طور پر دو بالغ اور معاملہ فہم مرد و عورت کے درمیان وجود میں آتا ہے۔ وہی دونوں اکٹھے زندگی گزارتے ہیں اور وہی تمام تر ذمہ داریاں قبول کرتے ہیں۔
چنانچہ یہ لازم ہے کہ معاہدے کی انجام دہی میں دونوں کو تسلیم کیا جائے۔ خلا اور طلاق، عزیز طلباء خلا اور طلاق کیا ہے؟ اسلام میں خلا اور طلاق پسندیدہ عمل نہیں ہے، تاہم مجبوری کی حالت میں اسلام نے مرد کو حق دیا ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے اور عورت خلا حاصل کر سکتی ہے۔ تشدد، عزیز طلباء آخری ٹاپک ہمارا تشدد سے کیا مراد ہے؟ تشدد کسے کہتے ہیں؟ تو عزیز طلباء تشدد سے مراد کسی فرد کو جسمانی نقصان پہنچانا یا ذہنی دباؤ مسلط کرنا ہے۔ ان میں گھریلو تشدد، جسمانی تشدد، نفسیاتی دباؤ، معاشی استحصال، تعقب یا پیچھا کرنا اور سائبر کرائم یعنی موبائل، کمپیوٹر یا انٹرنیٹ کے ذریعے کیے جانے والے جرائم یا دھمکیاں شامل ہیں۔ تو عزیز طلباء یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا، چیپٹر نمبر 10 تحفظ نسواں کے حوالے سے، صنف کی تعریف، صنفی کردار سازی کے ادارے، صنفی کردار سازی، نکاح سے کیا مراد ہے، خلا اور طلاق میں کیا فرق ہے، تشدد کسے کہتے ہیں۔ عزیز طلباء آج کے اس لیکچر میں کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، آپ ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بھرپور رہنمائی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وسلام۔